جی ناظرین ویلکم بیک. ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان کے لیے بڑی سفارتی کامیابی امریکہ کی طرف سے بی ایل اے اور مجید برگیڈ کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا گیا. یہ وہی تنظیمیں جو بلوچستان کے اندر دہشت گردی میں ملوث ہے، اور یہ وہی تنظیمیں جو کہ پراکسیز ہیں، انڈیا کی پراکسیز ہے، بھارت کی طرف سے ان کی فنڈنگ ہوتی ہے اور افغانستان کے اندر ان کے اڈے ہیں، وہاں سے یہ آپریٹ کرتے ہیں، وہیں سے یہ اسلحہ لے کے آتے ہیں، تربیت لیتے ہیں. اسی حوالے سے تفصیلی بات چیت چل رہی تھی اور ابھی بات ہو رہی تھی کہ کائنیٹک آپریشنز کے بعد سول حکومتوں کا کیا کردار ہے اور سول حکومتیں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں نہیں کر رہی. اسی حوالے سے رائے صاحب نے کچھ کے پی حکومت کا بھی ذکر کیا، وہاں کے وزیر اعلیٰ کا بھی ذکر کیا. اسی حوالے سے ہم ذرا ریسپانس لیتے ہیں. رفیع اللہ نیازی صاحب کیا کہتے ہیں کہ یہ کائنیٹک آپریشنز کے بعد سول حکومتوں کا جو کردار ہوتا ہے، جو سول سیکیورٹی ایجنسیز ہوتی ہیں، وہ اپنا ادا کر رہی ہیں اور جتنا ضروری ہے اتنا کر رہی ہیں یا نیگلیجنس پہ کا شکار ہیں؟ دیکھیں علوی صاحب، جو ایپیکس کمیٹی ہے جی نیکٹا کی، اس کے اندر یہ سارے معاملات ڈسکس ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے اور جن ریاستوں کا جو کام ہوتا ہے ان کو سپرد کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں کہ ایکچوئل سول جو حکومت ہے، یعنی بلوچستان کی یا کے پی کے، جی ان کے پاس کون سی چیزیں ہیں، کون سے ادارے ہیں جو دہشت گردی کا کلا کما کرنے کے حوالے سے وہ مددگار یا معاون ثابت ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے دیکھیں، صوبائی حکومت کے پاس انٹیلیجنس کے 2 ادارے ہیں. ایک سی ٹی ڈی ہے جو اسپیشلی ٹیررزم کے لیے بنائی گئی ہے کہ ٹیررسٹ کو پکڑتی ہے ٹھیک ہے اور اس کو بیفور دا کورٹس وہ لاتی ہے. ٹھیک ہے دوسرا اسپیشل برانچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے اور تیسرا جو پولیس ہے، پولیس جس طرح راجہ قمر اور اسلام صاحب فرما رہے تھے کہ پولیس سامنے آ کے سر کرمینل کو جو ہے وہ کمبیٹ کرتی ہے، صحیح مگر ٹیررسٹ کے لیے علیحدہ سی ٹی ڈی کاؤنٹر ٹیررزم ایک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے، 4 صوبوں میں بنایا ہے. اور اس سے پہلے کہ انٹیلیجنس شیئرنگ کا جو ہمارے پاس جو انسٹیٹیوشنز ہے پروونشل لیول پہ، وہ آئی بی ان کو کرتی ہے، لیکن آئی بی سینٹرل کی ہے، لیکن پروونشل کی جو ہے وہ اسپیشل برانچ ہے. صحیح دیکھنا تو یہ ہے کہ جہاں بھی پاکٹس ہیں دہشت گردی کی یا سیپریسٹ کی، تو وہاں کی نشاندہی کریں، ان کو کون لاجسٹک سپورٹ دے رہا ہے، کہاں ان کا آمد و رفت ہے، کہاں جاتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، ان کو باقی جو کھانے پینے خوراک کہاں سے ملتی ہے. یہ انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے نا، اس کو اسٹیبلش کرنا ہوگا. پروینشل جو ایجنسیز ہیں اس میں سی ٹی ڈی کی کہوں گا، اور اسپیشل برانچ تو اسپیشل ان کا کام یہی ہے. صحیح پھر وہ جو ہے نا یہ جو گیدر کریں گے انفارمیشن، وہ جو ہے پھر نیکٹا کو یا جو بھی اس وقت وہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے، جو اس کو ہیڈ کر رہا تھا، ڈرائیو کر رہا تھا، پھر اس کے نوٹس میں لا کر پھر یہ سرا ہوگا. جہاں تک سول حکومت کا اس کا یہ ہے کہ وہ دہشت گردی کے حوالے سے وفاق کے ساتھ کھڑی، تو ڈیفینیٹلی اس کو ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور ان کو فرنٹ فٹ پہ نہیں، ان کو بیک فٹ پہ آ کے ان کو آکسیجن جو ہے نا فراہم کرنی چاہیے. جس چیز کی بھی وہاں پہ کمی ہوتی ہے، لاجسٹک سپورٹ ان کو دیں، جو بھی اس کے پاس ریسورس ہیں وہ سارے استعمال ان کو کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا رائے صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سفارتی لحاظ سے جس طرح ہمیں کامیابیاں مل رہی ہیں، تو پاکستان کو سفارتی لحاظ سے مزید کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ خاص طور پہ جو کشمیر کا ایک معاملہ ہے، ابھی آپ نے دیکھا کہ یوم استحصال منایا گیا، اور کشمیر کے حوالے سے جو ایک معاملہ ہے، مارکہ حق کے بعد کافی حد تک یہ ابھرا ہے، دوبارہ اثر نو اقوام عالم کے سامنے آیا ہے. تو سفارتی لحاظ سے پاکستانی حکومت کو مزید کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے تاکہ امریکہ کی طرف سے یہ جو بی ایل اے اور مجید برگیڈ کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا، اس طرح باقی بھی جو انڈیا کی طرف سے جو پاکستان کے اندر دہشت گردی اور یہ جو پراکسیز چلانے کا کام ہے، اس کو ایکسپوز کیا جا سکے، تو کن کن فورم کے اوپر ہمیں مزید جانا چاہیے؟ دیکھیں، کشمیر کا جو ایشو تھا، یہ آپ اسے خوش قسمتی کے ہیں یا ماضی کے حوالے سے بدقسمتی کے، یہ چونکہ پاکستان کی پوزیشن سے لنک تھا. ٹھیک ہے جہاں پاکستان کی پوزیشن کمزور ہوتی ہے ویزا بالخصوص انڈیا یا افغانستان، وہاں کشمیر کا مسئلہ بھی اسی حوالے سے اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہا تاریخی طور پہ. جب پاکستان کو دہشت گردی سے منسوب کیا گیا دنیا میں اور بھارت کی خارجہ پالیسی کامیاب ہوئی، تو اس وقت کشمیر کا مسئلہ ایٹ دی لوئسٹ ایپ پہ چلا گیا. جب ہم 71 کی جنگ ہارے تو اس وقت کشمیر جو ہے وہ بالکل چلا گیا بیک برنر پہ. آپ دیکھیں کہ شملہ معاہدے میں انڈیا ہم سے یہ لکھوانے میں کامیاب ہو گیا کہ جی
یہ تمام مسائل ہم دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے حل کریں گے، یعنی چونکہ ہمارے جنگی قیدی بھی تھے اس وقت اور علاقے بھی تھے، لہٰذا یہ جو ابھی مارکہ حق کی کامیابی ہے، سفارتی کامیابی ہے، چونکہ یہ لنک ہے اس لیے آٹومیٹکلی کشمیر کا ایشو جو ہے اس کی امپورٹنس بڑھی اس عرصے میں۔ اور آپ دیکھیں کہ کشمیر کے پہلگام کا واقعہ تو چلے اس وقت تو اس کو پراپرلی ٹیکل نہیں کر سکی، اس وقت پلوامہ کا واقعہ اس وقت کی حکومت، لیکن پہلگام کا جو ابھی واقعہ ہوا اس کے بعد جس طریقے سے پاکستان کی حکومت نے فرنٹ فٹ پہ آ کے پرائم منسٹر نے کہا جی کہ آپ تھرڈ پارٹی کسی سے تفتیش کرا کے تو فیصلہ کرے، اور بھارت اس کے ساتھ سیکنڈ نہیں کر سکا جو اس کی ناکامی تھی، اس کی شکست تھی انٹرنیشنل فرنٹ پہ، اور سوال اٹھے کہ پاکستان کے ساتھ کیوں لنک ہے۔ یعنی یہ سارے فیکٹرز اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کشمیر کے معاملے کو ایک بوسٹ دیا ہے، اور پھر اس پہ نیلے پہ دیلا یہ ہوا کہ جب یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹ نے یعنی بھارت کی شہرگ پہ جو ہے وہ پاؤں رکھ دیا، جب یہ بیان دیا کہ امریکہ تیار ہے پاکستان اور بھارت کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے، اور الگ کر کے بیچ میں ایک جملہ ایڈ کیا سمیت کشمیر کے، انکلوڈنگ کشمیر، تو اس سے کیا ہوا کہ کشمیر کو ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر دوبارہ سے ملا، اور وہ مسئلہ کہ جس کو عموماً بائی لیٹرل سمجھا جاتا تھا، اور کہیں بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے مشترکہ اعلامیہ میں سوائے ہمارے چند ممالک کے جو ہمارے دوست ممالک ترکی ٹریڈیشنل یا ایران تھا، اس کے علاوہ کہیں بھی ہماری ایون جو بائی لیٹرل ٹاکس ہوتی تھی اس میں کشمیر مشترکہ اعلان میں کبھی ریفلیکٹ نہیں ہوا۔ تو یہ اس وقت کشمیر کا جو ہے یہ ایک ہائیسٹ اس پہ چلا گیا ہے۔ ایک تو جو پاکستان پہ دہشت گردی کا الزام کشمیر میں بھارت لگاتے تھے وہ سارا ڈائلیوٹ ہو گیا، ڈیفیوز ہو گیا، اور اوپر سے مجید بریگیڈ اور یہ والے واقعے سے الٹا بھارت کی دہشت گردی کے لنکس جو ہیں وہ انقریب جو ہے مزید ایکسپوز ہوں گے۔ تو ان حالات میں ایک آئیڈیل صورتحال ہے، اور اس میں کشمیر کے لیے پاکستان نے آلریڈی بھی پاکستان نے ہر فورم پہ چاہے سنی جائے یا نہ سنی جائے، پاکستان کی سکسیسو گورنمنٹس نے کشمیر کے مسئلے پر وہ کبھی بیک برنر پہ نہیں رکھا، سوائے اس چھوٹے سے دور میں جب گہرے سانس لو اور دو ٹانگوں پہ بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے رائے صاحب، آپ کی بات بالکل رفیع نیازی صاحب، جیسے رائے صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑا آئیڈیل وقت ہے کہ اس وقت پاکستان کی بات جو ہے وہ باہر اقوام عالم میں سنی جاتی ہے، اور خاص طور پر ابھی 2 ماہ کے اندر ہمارے آرمی چیف کا دوبارہ جو 2 دورے ہو چکے امریکہ کے ساتھ ہمارے جو تعلقات اس وقت بہت اچھے لیول پہ ہیں، تو اسی دوران جو ہے مارکہ حق میں کامیابی کے بعد ابھی جیسے کشمیر کا ذکر ہو رہا ہے تو کشمیر کا جو ایک ایشو تھا یہ سردخانے میں چلا گیا تھا، لیکن اب دوبارہ یہ ابھر کے سامنے آیا، تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کشمیر ایشو جیسے دوبارہ ابھر کے سامنے آیا ہے تو اب اس کے کوئی حل ہونے کے چانسز آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں علوی صاحب، گلوبلی ہم کشمیر کاز کو آگے نہیں بڑھا سکے، یہ بدقسمتی ہے ہماری۔ ہم ابھی ماضی سے لے کر ماضی قریب سے اگر دیکھا جائے تو ہم ان پلگ ہو گئے کشمیری کاز سے۔ کشمیری مجاہدین جو ہے ان کو اپنی مدد آپ چھوڑ دیا، آپ نے ان کو کسی قسم کا آپ سپورٹ نہیں کر رہے۔ اگر آپ انٹرنیشنل لیول پہ پوری دنیا میں میڈیا کے تھرو اگر کشمیر کاز کو اٹھائیں کہ دیکھیں 370 آرٹیکل اور 25A جب سے یہ ختم ہوا ہے، اور کشمیر کی جو اسپیشل جو اس کی حیثیت تھی، جو خصوصی اس کی حیثیت، اس کو وہ انہوں نے ختم کر دیا۔ اور اس کے بعد کیا کیا، جو ہی انہوں نے یہ دونوں آرٹیکل ختم کیے اس کے بعد پاکستان کے اندر مجید بریگیڈ اور BLA کو جو ہے نا انہوں نے فیڈ کیا، جعفر ایکسپریس جو ہے اس کو کڈنیپ کر دیا، ہماری توجہ جو ہے اس طرح انہوں نے ڈائیورٹ کر دی تاکہ ہم اسی میں لگے رہیں، کشمیر کاز کو بھول جائیں۔ جس طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ PTI جو ہے نا انٹرنیشنل لیول پہ وہ اپنی جماعت کے لیے یا اپنے لیڈر کی یہ تحریک چلا رہی ہے، اگر اسی طرح کی اگر موومنٹ کشمیروں کی فیور میں کی جائے پوری ریاست پاکستان، پوری پولیٹیکل فورسز، تو میرا خیال پھر ان کی بات سنی جائے گی، اثر کرے نہ کرے، لیکن کم از کم یہ ہے کہ یہ پوری دنیا کے انٹرنیشنل میڈیا کے اندر یہ بات ہے کہ، اور کشمیریوں کو میں سمجھتے کہ نیا جذبہ ہے کہ نیا ولولہ ان کو ملے گا۔ صحیح ہے۔ اچھا رائے صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مارکہ حق میں کامیابی کے بعد یہ پاکستان کی ایک بڑی مرکزی حیثیت حاصل ہوگی اپنے خطے کے اندر، پھر خاص طور پر امریکہ کے ساتھ جو تعلقات، جیسے میں پہلے بھی ذکر کر رہا تھا کہ 2 ماہ میں 2 دفعہ ہمارے سپہ سالار کا امریکہ میں دورہ اور اتنے شاندار طریقے سے وہاں پہ استقبال، تو اس سارے اگر تناظر کو سامنے رکھا جائے تو خطے کے اندر پاکستان کی جو صورتحال ہے
وہ کافی بہتر ہوئی ہے، لیڈنگ صورتحال ہے۔ اب اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہمارے لیڈرز کو کتنا کام کرنا چاہیے، سفارتی لحاظ سے ہمیں کتنا اوپر رہنا چاہیے، کیونکہ جو پوزیشن اللہ نے ہمیں دی ہے بڑے عرصے کے بعد دی ہے، اصل بات تو یہ کہ اس کو سسٹین ہم کیسے رکھ سکتے ہیں، فوجی لحاظ سے، سفارتی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے کیا کیا اقدامات حکومت کو کرنے چاہیے؟ مانند ہے اس وقت دیکھیں، صرف امریکہ کا دورہ فیلڈ مارشل صاحب کا زیادہ شاید اہمیت کا حامل نہ ہو، صرف ایک ٹائم میں ایک ملک کی طرف ٹلٹ شاید اتنی اہمیت کا حامل نہ ہو، لیکن اصل جو کامیابی ہے ہماری پوری حکومت کی اور بالخصوص ہماری اسٹیبلشمنٹ کی، اور جو وہ اس بیلنس کو مینٹین رکھنا ہے جو امریکہ اور چین اور دیگر ریجنل جو معاملات ہیں اس کے جی حوالے بالکل سے، آپ نے صحیح اور کہا۔ یہ اصل کامیابی ہے فیلڈ مارشل صاحب کی اور ان کی ٹیم کی کہ جی انہوں نے صحیح کہہ جس رہے طریقے سے امریکہ کا اگر دورہ ہوا تو چین کا بھی دورہ ہوا، صحیح جس میں جی اگر وہاں پہ پریزیڈنٹ سے ملاقات ہوئی تو چین میں وائس پریزیڈنٹ سے ان کی ملاقات ہوئی، ٹھیک کہہ رہے چین کی جو چائنیز لبریشن آرمی ہے ہیں جی اس کی ٹاپ لیڈرشپ سے، پھر اس کے یوم تاسیس یہاں پہ جی ایچ کیو میں منایا جانا، جی بالکل یہ ساری وہ چیزیں، یہ اصل کامیابی یہ ہے کہ جس کامیابی سے انہوں نے برج کیا ہے چائنا ورسز یونائٹڈ اسٹیٹس کو، ورنہ آپ دیکھیں کہ ابھی بھارت جو بھگت رہا ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ رشیا کی طرف وہ ٹلٹ تھا، جی اور بالکل رشیا آپ کی صحیح طرف کہہ وہ رہے تیل ہیں جی والی ایک وجہ تھی۔ تو صحیح یہ اس حوالے سے بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ہر لحاظ سے موسٹ جو ویجیلنس کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور اس میں ان حالات میں توقع رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ کوئی ظاہر ہے یہ بیڈ آف روزز نہیں ہے، صحیح اس کہہ رہے ہیں طریقے سے بین الاقوامی طاقتوں کے کہ جن کے مفادات باہمی جی اس بالکل بری طرح ٹکراتے ہیں بالخصوص جی اس صحیح کہہ خطے رہے ہیں کے آپ، بالکل حوالے صحیح سے، کہہ رہے اور پھر اس میں افغانستان بھی ہے، اس میں ایران بھی ہے، ملٹیپل ایران پہ فیکٹرز ہیں ریسنٹ حملے کو مد نظر رکھیں، تو جی ان سب کا توازن رکھنا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ کلائمیکس ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا، پاکستان کی حکومت کا اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا رفیع اللہ نیازی صاحب، جس بیلنس کا رائے صاحب نے ذکر کیا ہے، بڑا اہم بات انہوں نے کی ہے کہ بیک وقت چائنا اور امریکہ کے ساتھ ہم نے تعلقات بیلنس کر کے چلنا ہے، تو یہ کتنا ضروری ہے اور پاکستان اس کو مینٹین کرنے میں کس طرح کا کردار ادا کر رہا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اب ہم بیلنس تعلقات کے ساتھ بہت لمبے طریقے سے ان دونوں طاقتوں کے ساتھ چل سکیں گے؟ دیکھیں میرے خیال میں الوی صاحب، جو چائنا اس کے ساتھ ہماری جو دوستی ہے وہ ہمالیہ سے اونچی، شہد سے میٹھی، سمندروں سے گہری ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، اور وہ ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے۔ کوئی شک نہیں تو اگر آپ 100% آپ کا ٹلٹ امریکہ کی طرف جائے گا جی تو پھر آپ بیلنس کر رہے ہیں، جی آپ بیلنس کر رہے ہیں، پھر چائنا کو بھی تحفظات ہو سکتے ہیں۔ صحیح ابھی ریسنٹ ان کے درمیان جو اکنومیکلی جو فرکشن تھی اس کے جو ریزلٹس آپ کے سامنے آئے ہیں، صحیح اس کے علاوہ ایس سی او، چائنا، رشیا اور انڈیا کا ایک دوسرے کے قریب آنا، یہ ساری چیزیں ان فیکٹ جو ہے نا اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں، امریکہ کو انکاؤنٹر کر رہے ہیں۔ صحیح اگر ہم سارے اپنے پورا ہمارا جھکاؤ ہی امریکہ کی طرف ہوگا جی تو یقیناً ہمارے لیے یہ اچھا نہیں ہوگا۔ ہمیں بیلنس کرنا ہوگا، بیلنسلی کرنا ہوگا، جو سی پیک ہے اس کی ریوائیول ہونی چاہیے، صحیح اور اگر اس کے چائنا کے ساتھ آپ کے کوئی نیو کنٹیکٹ ہوتے ہیں، کوئی ٹریٹی ہوتی ہے، اکارڈ ہوتا ہے، تو میں پھر سمجھتا ہوں کہ پھر راجہ صاحب والی بات درست ہے کہ وہ برج جو ہے وہ اپنے ایک وہاں پہ بنا دیا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے نیازی صاحب اور رائے صاحب، آپ دونوں کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ میں بڑے طاقتوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات بحال رکھنے ہیں اور بالکل بیلنس کر کے چلنا ہوگا، چونکہ ایک بہت بڑا آرٹ ہے کہ آپ نے اتنی بڑی طاقتیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کے مفادات ہیں اس میں بھی ان کی شدید ٹکراؤ، اور ایسے حالات میں ان تمام طاقتوں کے ساتھ چلنا اور بیلنس ہو کے چلنا یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں اپنے مہمانان گرامی کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے وقت نکالا اور پروگرام میں شامل ہوئے۔ ناظرین اپنے میزبان سعید علوی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔